بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈیتھ، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ مادام ڈیکوکی کی خدمت میں علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن سلام پیش کرتا ہے۔ عمران نے قریب جا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا تو مادام ڈیکوکی کے چہرے پر یکلخت حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اوہ، تو آپ ہیں علی عمران؟ میں تو سمجھی تھی کوئی بوڑھے سے آدمی ہوں گے، مادام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ایک خالی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تو کیا علی عمران بوڑھوں کا نام ہو سکتا ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، آپ کی ڈگریوں کی وجہ سے میں نے یہی سمجھا تھا، ڈاکٹر آف سائنس، اور وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ مادام ڈیکوکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، جس طرح آپ مادام ہیں اسی طرح میں بھی ڈاکٹر آف سائنس ہوں۔ عمران نے پراسرار سے لہجے میں آہستہ سے کہا تو مادام ڈیکوکی بے اختیار ہنس پڑی۔ میں تو واقعی مادام ہوں کیونکہ میرے والد لارڈ ہیں، مادام ڈیکوکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہ تھا، ہمارے ہاں مادام بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، اس لیے میں بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ بوڑھی خاتون ہوں گی۔ جس طرح آپ نے ڈاکٹر آف سائنس کی وجہ سے مجھے بوڑھا سمجھ لیا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو مادام کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ آئی ایم سوری مسٹر علی عمران، آپ سے پہلی ملاقات سے مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال فرمائیے، آپ کی ملاقات کا کیا مقصد ہے؟ مادام ڈیکوکی نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ آپ کے باڈی گارڈز ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مناسب یہی ہے کہ آپ انہیں اوپر ان کے کمروں میں بھیجوا دیں، یہ شریف لوگوں کا ملک ہے، یہاں اس طرح کھلے عام آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوری، یہ یہیں رہیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ بلا تکلف کہہ دیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا اور میں عام لوگوں سے ملاقات بھی پسند نہیں کرتی، لیکن چونکہ آپ کے نام کے ساتھ بڑی ڈگریاں تھیں اور میں اہل علم حضرات کی دل سے قدر کرتی ہوں، اس لیے میں نے آپ سے ملاقات کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ مادام ڈیکوکی کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قدر قیمتی وقت دیا۔ میں ان دنوں ایک قدیم یونانی مذہب آرکنی پر کتاب لکھ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ عمران نے کہا تو مادام کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ مادام ڈیکوکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ماڈرڈ میں اس قدیم مذہب کے پیروکار موجود ہیں، وہاں ان کی عبادت گاہ بھی موجود ہے۔ میں نے وہاں ایک ملنے والے کو فون کیا، میں دراصل خود وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن ان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہیں اس مذہب کے پیروکار ایک آدمی نے بتایا ہے کہ لارڈ مارکر کی صاحبزادی مادام ڈیکوکی آج کل سیر و سیاحت کے لیے پاکیشیا گئی ہوئی ہیں اور وہ اس مذہب کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہیں، اس لیے میں ماڈرڈ آنے کی بجائے وہیں ان سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کر لوں۔ چنانچہ یہاں میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ ہوٹل ڈورسن میں قیام پذیر ہیں، چنانچہ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی، آپ کھل کر بات کریں، مادام ڈیکوکی نے کہا۔ آپ اسلامی سیکیورٹی کونسل کے کرنل فریدی کو جانتی ہیں؟ عمران نے کہا تو مادام ڈیکوکی چونک پڑی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا۔ کرنل فریدی، اسلامی سیکیورٹی کونسل، میں تو یہ نام پہلی بار سن رہی ہوں، مادام ڈیکوکی نے کہا۔ فریدی صاحب نے آرکنی مذاہب پر ایک کتاب لکھی ہے، انہیں قدیم اور متردد مذاہب پر ریسرچ کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماڈرڈ میں آرکنی کی جو عبادت گاہ ہے وہ تو عام ہے، لیکن درپردہ آرکنیوں نے ایک انتہائی خفیہ تنظیم بنائی ہوئی ہے جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب غلط ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ آرکنی مذہب تو محبت اور امن کا مذہب ہے۔ اس مذہب کی تو بنیادی تعلیم ہی امن اور محبت کی تعلیم ہے۔ نہ ہی آرکنی کسی سے نفرت کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ مجھے ان فریدی صاحب سے ملنا پڑے گا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں؟ مادام ڈیکوکی نے کہا۔ نہیں، میں فری لانسر ہوں۔ آپ کے والد کی طرح میرے والد بھی یہاں کے لارڈ ہیں، اس لیے آپ کی طرح مجھے بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اپنا موڈ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میرے والد یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں، اس لیے کبھی موڈ آ جاتا ہے تو ان کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ مل کر سراغ رسانی کا کام شروع کر دیتا ہوں۔ کبھی یہاں کی سیکرٹ سروس مجھے کسی خاص کام کے لیے ہائر کر لیتی ہے۔
کبھی مجھے صحافت کا شوق ہو جاتا ہے۔ اس طرح آج کل قدیم مذاہب پر ریسرچ کا موڈ ہے اور میں نے قدیم مذاہب پر کتاب لکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں مختلف کتابیں پڑھی تو مجھے قدیم یونانی مذہب آرکنی کا پتہ چلا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ماننے والے اب بھی ماڈرن میں موجود ہیں، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کر کے اس پر مکمل کتاب لکھوں گا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ اس بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے تو تفصیلی سیٹنگ چاہیے، مادام ڈیکوکی نے کہا۔ آپ کی نوازش ہوگی اگر آپ کوئی وقت دے دیں، عمران نے کہا۔ اوکے، آئیے کمرے میں چلتے ہیں، مادام ڈیکوکی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی عمران کے ساتھ ساتھ مادام کے محافظ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر عمران مادام کے ساتھ لفٹ کے ذریعے اوپر والی منزل میں ان کے لگژری سوٹ میں پہنچ گیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ مادام نے پوچھا۔ سوائے شراب کے باقی ہر چیز، عمران نے جواب دیا تو مادام مسکرا دی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کافی بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ ہاں، اب آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مادام نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ریسرچ کی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے آپ سے چند ذاتی سوالات پوچھ لوں، عمران نے کہا۔ پوچھیں، مادام نے چونک کر کہا۔ آپ کا پاک ایشیا آنے کا مقصد کیا واقعی سیر و تفریح ہے؟ عمران نے کہا تو مادام ایک بار پھر چونک پڑی۔ تو کیا آپ کو اس میں شک ہے؟ اور میں نے یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ مادام نے کہا۔ اس سیر و تفریح میں یہاں کی آب و ہوا کا جائزہ لینا بھی شامل ہے یا نہیں؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو مادام اس بار بری طرح چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے تشویش کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی۔ ظاہر ہے جہاں آدمی جاتا ہے وہاں کی آب و ہوا اور موسم وغیرہ کا تو اسے خود ہی معلوم ہو جاتا ہے، مادام نے کہا۔ پاک ایشیا کے حوالے سے یہ عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں تو ایک وقت میں ایک موسم ہوتا ہے، لیکن پاک ایشیا میں بیک وقت چاروں موسم بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ایک خطے میں اگر شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو اسی ملک کے دوسرے خطے میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک خطے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا خطہ صحرا ہوتا ہے۔ یہاں موسموں کے علاوہ جغرافیائی لحاظ سے ہر قسم کا خطہ موجود ہے۔ صحرا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، سرسبز پہاڑ بھی ہیں، خشک پہاڑ بھی ہیں، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں مسلسل بارشیں ہوتی ہیں اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں بارشیں ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے یہاں آب و ہوا علیحدہ علیحدہ قسم کی ہے۔ میرے پوچھنے کا مطلب تھا کہ آپ سیر و سیاحت کے دوران کس قسم کی آب و ہوا والے خطے کی سیاحت پسند کرتی ہیں؟ عمران نے کہا تو مادام کے چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے۔ اوہ، اس قدر خوبصورت ملک ہے، ویری گڈ، میں تو یہی سمجھی تھی کہ یہاں ہر طرف ایک ہی آب و ہوا ہوگی، مادام نے کہا۔ آپ کو یہ سن کر بھی شاید انتہائی حیرت ہو کہ پاک ایشیا میں چند سال پہلے دفاعی نقطہ نظر سے باقاعدہ سروے کرایا گیا تھا کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ملک یہاں جراثیم بم فائر کرے تو کیا یہ بم یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس سروے کے مطابق یہ نتیجہ نکلا کہ یہاں جراثیم اور بیماریاں زیادہ سے زیادہ چند کلومیٹر تک پھیل سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد آب و ہوا میں فرق پڑ جاتا ہے اور وہ بے اثر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاک ایشیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہاں آب و ہوا میں سینکڑوں لاکھوں افراد کو بیک وقت ہلاک کرنے والی بیماریاں پھیل ہی نہیں سکتی، عمران نے کہا۔ اوہ، واقعی یہ تو انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے مذہب کے بارے میں بات کریں، مادام نے کہا۔ آپ کے مذہب کی بنیادی باتیں تو کتابوں میں درج ہیں، اس لیے ان کے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کے مذہب میں سیاہ دائرے کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ سیاہ دائرہ آپ کا مذہبی نشان ہے، عمران نے کہا تو مادام بے اختیار مسکرا دی۔ آپ نے انتہائی دانشمندانہ سوال کیا ہے۔ اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی آرکنی مذہب کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کا پہلا آدمی یونانی تھا جس کا نام سنونیکا تھا، اور سنونیکا کو قدیم یونانی زبان میں سیاہ دائرہ بھی کہتے ہیں۔ تب سے سیاہ دائرہ ہمارا مذہبی نشان بن گیا ہے، مادام نے جواب دیا۔ سنونیکا تو یونان کا ایک علاقہ بھی ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس علاقے کا نام بھی اسی آدمی کے نام پر ہے۔ سنونیکا سے پہلے اس علاقے کا نام آرکنی تھا، اس لیے ہمارے مذہب کا نام بھی آرکنی ہے۔ ہمارا مذہب اسی علاقے میں پیدا ہوا، وہیں بڑھا اور وہیں ختم ہو گیا۔ البتہ چند آرکنی ماڈرن میں سیٹل ہو گئے جنہوں نے یہاں اس مذہب کو پھیلایا، لیکن ہمارے مذہب کی چند شرائط اس قدر سخت ہیں کہ عام لوگ ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مذہب زیادہ نہیں پھیلا، مادام نے جواب دیا۔ کس قسم کی شرائط؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔
4 بنیادی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف وہی شخص آکنی مذہب میں شامل ہو سکتا ہے جو امیر ہو اور اپنی تمام دولت اور جائیداد غیر مشروط طور پر ہمارے مذہبی پیشوا کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد مذہبی کونسل اس کی دولت کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے کتنی دولت واپس کی بھی جائے یا نہیں، اور اسے ہر صورت میں مذہبی کونسل کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اکثر تو مذہبی کونسل اسے دولت واپس کر دیتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آرکانی مذہب صرف وہ آدمی یا عورت اختیار کر سکتی ہے جسے کسی نہ کسی علم یا فن میں مہارت ہو، اور مذہبی کونسل اس علم یا فن کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتی ہے، اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آرکانی اپنے جسم پر مذہبی کونسل کو مکمل اختیار دے دے گا کہ جب بھی مذہبی کونسل چاہے اس کی آنکھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ اس سے لے کر کسی دوسرے کو دے سکتی ہے، اسے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ آرکانی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مذہبی کونسل اور مذہبی پیشوا کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے سے دوستی یا دشمنی رکھے۔ یہ شرائط سخت بھی ہیں اور ان پر انتہائی سختی سے عمل بھی کیا جاتا ہے، اس لیے عام لوگ آرکانی مذہب اختیار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے افراد کی تعداد انتہائی محدود ہے، مادام نے جواب دیا۔ لیکن یہ شرائط کتابوں میں تو درج نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ یہ شرائط ماڈرن میں تیار کی گئی ہیں، مادام نے جواب دیا۔ کیا یہ شرائط آپ پر بھی لاگو ہوتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ جب غیر مذہب کا آدمی آرکانی مذہب اختیار کرے گا، اس پر یہ شرائط لاگو ہوں گی۔ جبکہ آرکانی کی اولاد تو ظاہر ہے ویسے ہی آرکانی ہوگی، اس پر تو ویسے ہی یہ شرائط لاگو ہو جاتی ہیں۔ میرے والد آرکانی ہیں، اس لیے میں بھی آرکانی ہوں، اس لیے میرا سب کچھ مذہبی کونسل کے پاس ہے۔ میں نے سیر و سیاحت کی بھی مذہبی کونسل سے باقاعدہ اجازت لی ہوئی ہے، مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آرکانی مذہب کا دوسرے مذاہب مثلاً عیسائیت، یہودیت اور مسلمانوں کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہم نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور نہ کسی سے محبت، ہمارے لیے سب غیر آرکانی ہیں، اور ہمارے مذہب کے مطابق دوستی اور دشمنی مذہبی کونسل کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہے، مادام نے کہا۔ اگر آپ کی مذہبی کونسل یہ فیصلہ کر دے کہ آرکانی کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے افراد کو ہلاک کر دیا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ مذہبی کونسل کے حکم پر عمل کریں، مادام نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کی مذہبی کونسل کیسے بنتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مذہبی کونسل مذہبی پیشوا بناتا ہے، اور مذہبی پیشوا صدیوں سے ایک ہی خاندان سے آ رہا ہے۔ آج جو مذہبی پیشوا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا خود بخود مذہبی پیشوا بن جائے گا، مادام نے جواب دیا۔ اوکے، آج کے لیے اتنا سبق ہی کافی ہے، میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا، اب مجھے اجازت دیں۔ ویسے میری طرف سے اپنے مذہبی پیشوا یا مذہبی کونسل تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ باقی مذاہب کے ساتھ تو جو چاہے سلوک کرے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دشمنی انہیں مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا اور پھر تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ چکا تھا۔ صفدر وہاں موجود نہ تھا۔ عمران نے کار نکالی اور اسے تیزی سے چلاتا ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکلا، اور پھر آگے لے جا کر اس نے اسے ایک سائڈ روڈ پر موڑا، اور ایک طرف روک کر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اس کے اندر موجود ایک چھوٹا سا بکس نکالا۔ اس نے اس بکس کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے باکس میں سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگی اور اس پر ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ عمران نے اس بٹن کے نیچے لگا ہوا ایک اور بٹن پریس کر دیا تو مادام کی آواز سنائی دی۔ رابرٹ، علی عمران کی اس طرح آمد اور اس کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اسے ہمارے مشن کے متعلق کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی کلیو مل گیا ہے، مادام کہہ رہی تھی۔ لیکن ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے مادام، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ نہیں، یہ شخص حد درجے شاطر اور چالاک آدمی ہے۔ اس نے ایسے اشارے کیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں کی آب و ہوا کا مخصوص تجزیہ کرانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اہم بات بھی کی ہے کہ پاک ایشیا کے ہر علاقے کی آب و ہوا علیحدہ ہے، جبکہ جگہ جو بلو رپورٹ تیار کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کسی ایک علاقے کی ہوگی، مادام نے کہا۔ تو پھر مادام، رابرٹ نے پوچھا، تم جا کر اسپیشل ٹرانسمیٹر پر جیگر سے کہہ دو کہ وہ جس سے بھی رپورٹ تیار کرا رہا ہے اس سے بات کرے کہ اس بلو رپورٹ کا دائرہ کار کتنا ہوگا
اور اگر یہ دائرۂ کار 100 کلومیٹر سے کم ہو تو پھر اس کے ساتھ والے خطے کی بھی بلو رپورٹ تیار کرائے، کیونکہ چیف کا حکم ہے کہ کم از کم 100 کلومیٹر کے دائرے کی رپورٹ ہر قیمت پر چاہیے۔ مادام نے کہا، یس مادام۔ رابرٹ کا جواب سنائی دیا، اور پھر قدموں کی آواز، اور اس کے بعد دروازہ کھلنے کی اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور پھر وہی پہلے والا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد باکس میں سے ایک بار پھر ٹونٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جلدی سے دوسرا بٹن دبایا تو رابرٹ کی آواز سنائی دی، مادام، جیگر سے بات ہو گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آدمی رات کو اسے گرین کلب میں ملے گا، پھر اس سے بات ہو سکتی ہے، اس سے کوئی اور رابطہ نہیں۔ مادام کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک بار پھر قدموں کی آواز اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران نے باکس کا بٹن آف کیا، اسے واپس ڈیش بورڈ میں رکھا، اور ڈیش بورڈ کو بند کر کے اس نے کار اسٹارٹ کی اور پھر آگے بڑھا دی۔ اب اس کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف تھا۔ فلیٹ پہنچ کر عمران نے الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اسے ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کس جگہ پر ہو اس وقت، اوور، عمران نے پوچھا۔ ہوٹل لارڈ کے گیم کلب میں باس، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ گرین کلب کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اوور، عمران نے پوچھا۔ یس باس، بڑا مشہور کلب ہے پلازا روڈ پر، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کس ٹائپ کا کلب ہے، کون لوگ آتے ہیں یہاں، اوور، عمران نے پوچھا۔ اعلیٰ طبقے کا کلب ہے، لیکن اس میں صرف ممبرز ہی آ سکتے ہیں، اور اس کے ممبرز میں ہر سطح کے لوگ ہیں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا اس کلب میں جیگر نام کا بھی کوئی آدمی ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔ اس کلب کے مینیجر کا نام جیگر ہے باس، وہ یورپ کے کسی ملک کا رہنے والا ہے اور 2 سال پہلے اس کلب کا مینیجر بنا ہے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس جیگر نے آج رات کلب میں کسی آدمی سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اس آدمی کے بارے میں معلومات چاہیے، اوور، عمران نے کہا۔ جیگر تو مینیجر ہے باس، اس لیے وہ نہ جانے روزانہ کتنے افراد سے ملاقات کرتا ہوگا۔ آپ اس آدمی کے بارے میں کوئی کلو دیں تو پھر اسے چیک کیا جا سکتا ہے، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ جیگر یہ ملاقاتیں اپنے آفس میں کرتا ہے یا ہال میں یا کسی اور کمرے میں، اوور، عمران نے پوچھا۔ زیادہ تر تو وہ اپنے آفس میں ملاقاتیں کرتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر بھی تو ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہمارے مطلوبہ آدمی سے وہ کوئی بلو رپورٹ تیار کرا رہا ہے، اور آج اس نے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ بلو رپورٹ کتنے کلومیٹر دائرے کی ہے۔ اگر یہ 100 کلومیٹر سے کم دائرے میں ہوئی تو پھر جیگر اسے کہہ دے گا کہ وہ دوسری بلو رپورٹ تیار کرے جس کا دائرہ 100 کلومیٹر ہو جائے، اوور، عمران نے کہا۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو اس جیگر سے بھی اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، جیگر کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں ابھی جا کر اس جیگر سے ملاقات کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، میں اس کے آفس میں اسپیشل ڈیکٹا فون نصب کر دوں گا، اس طرح اسے معلوم ہی نہ ہوگا، اور وہ آدمی بھی چیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں بھی کوائف معلومات معلوم کر لیے جائیں گے، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے فلیٹ پر فون کر لینا، میں وہیں ہوں گا، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔